أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرا جو مضمون حضرت معاویہ پر رضی اللہ عنہ. اب حضرت معاویہ کے فضائل بیان کرنا اصل میں کیا ہے، وہ مرزا علی بیچ حدیثیں نکال کر حضرت معاویہ کے تعلق سے بات کہتا ہے. اور کچھ تحریکی اور اخوانی لوگ، تحریکی اور اخوانی لوگ، یہ لوگ ایسی ذہنیت رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف ان کی ذہنیت جاتی ہے. اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ رہنے والے اس طرح کے صحابہ کرام پر بڑی انگشت نمائی یہ لوگ کرتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب. جیسے شیخ نے بتایا ابھی کہ کوئی کہہ رہا تھا وہ صحابی ہو گیا، نہیں تو کیا کر لیتا بھائی، تو کیا کر لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے تمام دلوں کا جائزہ لیا، اور تمام دلوں کا جائزہ لینے کے بعد جو سب سے اعلیٰ قسم کے اور بہترین اور صاف ستھرے دل تھے ان کا انتخاب کیا نبوت کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبوت والوں میں اس نبی کے مرتبے پر جو لوگ سرفراز تھے اس میں سب سے بہترین دل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں جو سب سے بہترین دل والے تھے، سب سے بہترین دل والے، سب سے بہترین شخصیتیں تھیں، ان کا انتخاب کیا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شکل میں. یہ اللہ کا انتخاب ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ میں صحابی ہو گیا نہیں تو یہ کر لیتا؟ اللہ کا انتخاب ہے. یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور اگر اس سے بھی زیادہ بات سننا چاہتے ہو تو سئل عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اما وقع بین الصحابہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا، جس میں بھی ہوا ہو، جن صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، تو ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور خاص طور پر ان سے یہ کہا گیا جو حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہے، تو بڑی بہترین بات کہی. نوجوانوں اس کو یاد رکھو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا، جو لڑائی جھگڑا اور جو قتال ہوا، اس سے اللہ رب العالمین نے اس خون خرابے سے آپ کو محفوظ رکھا. آپ نہیں تھے وہاں پر، آپ کو محفوظ رکھا نا اس خون خرابے سے، محفوظ رکھا. انہوں نے جواب دیا سوال کرنے والے سے کو کہ اللہ نے وہ جو خون خرابہ ہوا صحابہ کے درمیان اس سے آپ کو محفوظ رکھ لیا. جب اللہ نے اس خون خرابے سے آپ کو محفوظ رکھ لیا تو اپنی زبانوں کو ان کے تعلق سے بات کرنے سے محفوظ رکھو. بہت نکتے کی بات کہی انہوں نے. جب آپ وہاں موجود نہیں تھے اس اختلاف میں، اس جھگڑے میں، تو پھر اس کے بارے میں اپنی زبان کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو وہاں پیدا نہیں کیا اور وہاں آپ اس اختلاف میں تھے نہیں، تو اس اختلاف کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے پرہیز کرو، گریز کرو. کیوں اپنی زبان کو خراب کرتے ہو، اپنے اعمال کو خراب کرتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ کر، ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ کر؟ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے تعلق سے یہ خلیفہ راشد ہیں. عبداللہ بن مبارک سے کسی آدمی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو حضرت علی اور حضرت معاویہ ہے، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں افضل کون ہے؟
کون افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہے۔ سوال کرنے والے نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں دونوں میں افضل کون ہے؟ سوال کرنے والا اخوانی تھا، جماعتی تھا، وہ جو جماعت رہتی نا صحابہ کرام کے خلاف بولنے والی، وہ تھا۔ اس انداز میں سے سوال کیا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ تو عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے، اور ان کی ناک کے اندر جو غبار پیدا ہوا اس غبار کے بھی برابر نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو صحابی ہیں وہ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا؟ آپ کو کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے، کس مقام پر ہے؟ ارے اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ آپ خامہ فرسائی کرتے اور اس طرح کی زبان استعمال کرتے صحابہ کے لیے، اس لیے اس دور میں نہیں رکھا آپ کو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، توبہ استغفار کرو کم سے کم اس طرح بات کرنے سے۔ تو صحابہ کرام کا بڑا اونچا مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں امیر معاویہ کو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ جو غبار ان کی ناک میں جمع ہوا اس کے برابر بھی، اس غبار کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں۔ میں آپ کو بہت لمبی چھوڑی بات نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کچھ حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں، آپ لوگ اپنا جو مزاج بنائیں وہ ان لوگوں کے تعلق سے تنقیدی مزاج نہ بنائیں، تنقیدی مزاج نہ بنائیں، کیونکہ ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں، جب عمر بن عبدالعزیز کی حیثیت حضرت امیر معاویہ کی ناک کے گرد کے برابر نہیں ہے تو ہم لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جو لوگ تحریکی ذہنیت، اخوانی ذہنیت رکھتے ہیں اور جو صحابہ کرام پر انگشت نمائی کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ ابھی شیخ ہمارے صحابہ کی فضیلت کے تعلق سے تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صحابہ کرام جو ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ صحابہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے جاتے ہیں، فرجف سعیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد، اللہ کے نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، کانپنے لگا، ہلنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال اثبت، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر 3 صحابہ کرام تھے، جہاں پر اس حدیث میں صدیق اور شہداء کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہیں پر اس حدیث سے یہ نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے، ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، اور جب یہ اس کے اوپر چڑھے تو ہلنے لگا، کانپنے لگا۔ بے جان چیز ان صحابہ کے تقدس، ان کی عظمت اور ان کی بڑائی اور ان کی فضیلت کی وجہ سے بے جان چیز کانپنے لگی۔ آپ اور ہم ان کے تعلق سے خام و فرسائی کرتے، کچھ بھی کہتے، بے جان چیز اس کائنات کی، پہاڑ جیسی چیز، وہ ہلنے لگی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے اندر یہ 3 لوگ ہیں میرے ساتھ ساتھ، رک جا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ سفینہ رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں میں سے ہیں، کئی ایک روایتیں ان کے تعلق سے جو آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کہیں گئے کسی لشکر کے ساتھ اور راستہ بھٹک گئے۔ امام بہقی اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، راستہ بھٹک گئے۔ راستہ جب بھٹکے تو دیکھا ایک شیر آ رہا ہے اور وہ شیر ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں، صحابہ پر زبان کھولنے سے پہلے سوچو، یہ عظیم جماعت، یہ فضیلت والی جماعت جو اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مرتبہ رکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی بے جان بے زبان جو مخلوق ہے وہ کس انداز میں ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔ جب وہ شیر ان کی طرف لپکا تو انہوں نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، خادم ہوں، میں صحابی ہوں اللہ کے نبی کا. وہ جھک گیا، سر ٹیک دیا، جھک گیا جبکہ حملہ کرنا چاہتا تھا. پھر انہوں نے اس سے کہا کہ میں اپنے لشکر سے بھٹک چکا ہوں، میں اپنے لشکر سے بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. وہ بے زبان جانور جو شیر تھا ان کی رہنمائی کر کے ان کے لشکر تک ان کو پہنچاتا ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت کہ بے زبان مخلوق بھی، شیر جیسی مخلوق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کتنے قدردان ہیں اور کتنی عظمت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. ہم کچھ بھی کہتے ہیں، زبان اٹھاتے ہیں، تالو میں لگا دیتے ہیں صحابہ کے تعلق سے. تو میرے بھائیوں، یہ انتخاب اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. جب کبھی بھی صحابہ کے اختلاف کے بارے میں بات آئے، جب کبھی بھی بات آئے، اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے اختلاف کی بات آئے، تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان فیصلہ کر کے کسی ایک کو حق اور ناحق کہو گے تبھی جنت میں جاؤ گے؟ جب ہی جنت میں جاؤ گے. سوال ہوگا آپ سے کہ معاویہ حق پر تھے یا علی حق پر تھے؟ بتاؤ آپ مجھے، سوال کا جواب دو کہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد، یا یہ فیصلہ جو لوگ کر چکے ہیں اپنی تقریر اور اپنی زبانوں سے، اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد آپ جنت میں جاؤ گے؟ ہماری جنت اور جہنم سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جنت و جہنم سے، جنت و جہنم کے فیصلے سے. اس کے پیچھے پڑھ کر ہم اپنی زبانوں کو خراب کر کے اپنے اعمال کیوں خراب کر رہے ہیں ایسی مقدس جماعت کے تعلق سے جس کی فضیلت حدیث کے اندر بے شمار ہے، جن کا دیکھ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. ایسی جماعت، ایسے لوگ. تو ہمارا جنت و جہنم کا جو فیصلہ یہ تمام چیزوں پر ہے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزوں کی بحث کے پیچھے ہم کیوں پڑتے ہیں، کیوں الجھتے ہیں، اور کیوں ہم نے اپنا ایسا مزاج بنایا ہوا ہے؟ اور پھر ایک پہلو آپ دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو چھوڑ دیتے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ. اللہ کے نبی نے کہا کہ معاویہ کافر ہے، علی حق پر ہے، معاویہ کافر ہے، یا اس طرح کی بہت بات، معاویہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے. جبکہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے لشکر کو جو بشارت دی ہے، اس حدیث کے اعتبار سے جنتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. جو صحابی جنتی ہے ان صحابی کے خلاف آپ تقریر کر کے سوشل میڈیا میں بات ڈال کے آپس میں گفتگو کر کے اور ان کی غلطیوں کو نکال کر آپ کر کیا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا ذہنیت ہے آپ کی، کس مقام پر ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جس کے تعلق سے جانکاری ہو یا نہ ہو اور اس سے ہماری جنت و جہنم کو کوئی فیصلہ نہیں، ان کے خلاف بات کر کے ہم اپنی جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، ان کے خلاف بول کر اپنے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. اور ایک پہلو آپ کو یاد رہتا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا، ان کے خلاف ایسا ہوا ایسا ہوا. ان کی جو غلطیاں ہیں وہ، یا ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ، ہم کو تو کہا گیا ہے کہ بھائی جو اچھی چیزیں لوگوں کی لے لو اور جو غلطیاں چھوڑ دو. آپ غلطیوں کے پیچھے جتنے لوگ ہیں، کبھی کبھی تو ایسی بھی تقریریں ہونے لگی، خطبے ہونے لگے کہ صحابہ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی، کس کی کیا غلطی ہوئی. یہ خطبے کا موضوع ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ یہ موضوع ہے خطبے کا. یہ خطبے ہونے لگے مسلمانوں تمہارے بیچ کہ کس صحابی نے کون سی غلطی کی، کس انداز میں کی، اور ان کے خلاف کیا کیا ہے حدیث میں. یہ موضوع ہے خطبے کا. اس سے جنت و جہنم کا کیا تعلق، آپ کی اصلاح سے کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوئی، اس میں قرآن مجید میں یہ بھی آیت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا. بڑی لمبی بحث ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے پہلے کے بھی، کہ دیکھو دو مسلمان گروہ میں اگر لڑائی ہو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دو گروہ میں مسلمانوں کے جب لڑائی ہو تو ان کے درمیان صلح صفائی کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا.
اپنے ذہن کو صاف کر لینا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے پر باغی ہو جائے, حد سے تجاوز کرے, ذاتی کرے, بغاوت کا مطلب, تو جو باغی جماعت ہے, جو حد سے تجاوز کر رہی ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو کر جو حق پر ہے اس جماعت سے مل کر آپ لوگ فیصلہ کرو اور اس جماعت کو مجبور کرو جو باغی جماعت ہے کہ تم اپنی غلطی سے تائب ہو جاؤ. لیکن دونوں جماعتوں کو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, یہاں پر مومن کا لفظ کہا. دونوں جماعت مومن ہیں, جبکہ ایک جماعت باغی ہے دوسری جماعت کی, تب بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ دونوں جماعت مومنوں کی جماعت میں سے اگر اختلاف ہو جائے اور ایک باغی ہو جائے دوسرے کی تو ان کے درمیان صلح کرا دو, صلح کرا دو. اب آپ اس چکر میں ہیں کہ امیر معاویہ جہنمی اور حضرت علی جنتی ہیں یا نہیں ہیں, یا کیا فیصلہ ہے, یا آپ لوگ کیسا کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی کے ساتھ, اسی آیت کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں, تشریف فرمائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جنبہ الحسن, آپ کے بغل میں, آپ کے پہلو میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ, اور اللہ کے نبی کبھی صحابہ کہتے ہیں کبھی ہماری طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں. کبھی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ذہن کیسے بنانا ہے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو دیکھتے ہیں, کبھی ہماری طرف دیکھتے ہیں, اور پھر اللہ کے نبی نے کہا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور اللہ رب العالمین فئتین عظیمتین من المسلمین ان یصلح اللہ بہ, اللہ رب العالمین میرے سردار بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم ترین جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. معاویہ کو آپ جہنمی تلاش کر رہے ہیں نعوذ باللہ, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ہاتھ مسلمانوں کی دو عظیم ترین جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. حضرت معاویہ کی جماعت اور حضرت علی کی جماعت, ان دونوں جماعتوں کے درمیان حضرت علی کی وفات کے بعد جو دونوں جماعتیں ملی, حضرت حسن کو خلافت ملی, تو حضرت حسن نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان سے حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا. حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا. حضرت حسن نے دو عظیم ترین جماعت کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دو عظیم ترین جماعت مسلمانوں کی, اور آپ ایک کو حق اور ایک کو ناحق تلاش کر رہے ہیں, اور حضرت معاویہ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو تھے ان کے خلاف پڑے ہوئے ہیں, جبکہ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ان سے, کوئی تعلق نہیں. اور یہ اخوانیوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, یہ اخوانیوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, یہ تحریکیوں کو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افضل ملوک هذه الامہ, اس امت کے افضل ترین بادشاہوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سر فہرست نام آتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کے افضل ترین بادشاہوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے. یہ ملوکیت اور یہ جمہوریت اور یہ خلافت اور یہ اور وہ, آپ اس کے چکر میں کو لوگ حضرت امیر معاویہ کو اسی ناحیے سے ناحق تسلیم کروانے کے لیے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کا اتفق العلماء ان معاویہ رضی اللہ عنہ, سارے امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کم علم لوگوں کو, اللہ ہم کم علم لوگوں کو, کم عمل لوگوں کو ہماری جنت بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ یہ جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے اور اس سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.